السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبع ہدی الی یوم الدین، اما بعد۔ انسان کی سعادت اور شقاوت کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو سعید کہلاتے ہیں، ایک وہ جو شقی کہلاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اب یہ شقاوت اور سعادت دو متضاد چیزیں ہیں، اور تعرف الاشیاء بازدادها، ہمیشہ کے لیے کسی چیز کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی متضاد اور اس کے مقابل کی چیز کا ذکر کرو۔ رات کا ہوگا تو رات کی سمجھ تب آئے گی جب اجالا آئے گا، بیماری ہو تو صحت کو سامنے لے آؤ، بڑھاپا ہو تو جوانی کو سامنے لے آؤ۔ تو اسی طریقے سے شقاوت، جس کو ہم بدبختی کہتے ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور پھر اس کے مراتب۔ اسی شقاوت کو آپ بدنصیبی کہہ لو، نامرادی کہہ لو، اور اسی طریقے سے محرومی کہہ لو، اور سعادت مندی کہ انسان بامراد ہو اور وہ اپنے اس مقصد اور اپنے اس منصوبے کے اندر کامیاب اور کامران ہو۔ تو اب سعادت والی باتیں، انسان سعید کیسے بنے گا، بامراد کیسے بنے گا، بانصیب کیسے بنے گا، کن اعمال سے؟ تو اس بارے میں مختصراً یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ پورا قرآن کریم اس کی تلاوت ہو اور اس پر عمل، یہ انسان کو سعادت مند بنا دیتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ضمن اللہ لمن قرأ القرآن واتبع ما فیہ، اللہ ضامن بنے، اللہ نے ضمانت لی اس شخص کی جو قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے اندر جو احکامات اس پر عمل کرے۔ کس چیز کی ضمانت لی؟ ان یہتدی ویسعد، کہ اس کو ہدایت پر رکھیں گے اور سعادت مند بنائیں گے۔ ہدایت پر رکھنے کا مقصد یہ کہ ضلال نہیں بنائیں گے، گمراہ نہیں بنائیں گے، بے راہ نہیں کریں گے، سعید بنائیں گے، شقی اس کو نہیں کریں گے، بدبخت اس کو نہیں بنائیں گے جو اس قرآن پر۔ پھر جس طرح کہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق میں تمام شرور سے پناہ آ گئی، لیکن اس کے بعد کچھ شرور مخصوص ہیں کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا، اندھیرے کا شر ہے، جادو کا شر ہے، حاسد کا شر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے پورے قرآن پر عمل کرنا، اس کی تلاوت، یہ سعادت مندی کا باعث ہے۔ لیکن اس کے بعد دو اعمال اور قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ جو شقاوت سے انسان کو بچاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہیں والدین کی فرما برداری۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق سورہ مریم میں ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ مجھے ماں کا فرما بردار بنا کر ساتھ ساتھ خوش نصیب بنایا ہے، بد نصیب نہیں بنایا، سنگ دل نہیں بنایا، نرم دل بنایا ہے۔ تو وہاں پر والدین کی فرما برداری کا ذکر، بہقی کی روایت ہے رضا اللہ، اللہ کی رضامندی، فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ تو مخصوص جو عمل ہے وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ یہ کبھی انسان کو شقی، بدبخت نہیں بناتی، نامراد نہیں بناتی، بلکہ سعادت مند بناتی ہے، اور جنتیوں کے فہرست میں یہ عمل بندے کو لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری عمل ہے وہ ہے دعا۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار کبھی بھی جب بھی تجھ سے میں نے دعا مانگی تو میں نامراد نہیں ہوا، میں بامراد ہی اپنی دعاؤں میں لوٹا ہوں، ہمیشہ تو نے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ تو میرے محترم، والدین کی فرما برداری، قرآن کی تلاوت، اس پر عمل، اور آخری نمبر پہ دعا۔ دعا کی جب کثرت ہوتی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی، امام مستدرک حاکم نے اس کو ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من فتح لہو منکم باب الدعاء، جس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے تم میں سے دعا کا، یعنی اس کے دل میں دعا کی طلب اور تڑپ پیدا ہو گئی کہ وہ کثرت سے دعائیں مانگتا ہے، کثرت سے دعائیں مانگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں وہ مانگتا ہے، تو سمجھو کہ فتحت لہو ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے گئے، جس کے دل میں دعا کی تڑپ پیدا ہو گئی، مانگ پیدا ہو گئی، سمجھو کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور پھر اس میں دو جملے اور ہیں کہ وما سئل اللہ شیئا احب الیہ ان یسأل العافیہ، کہ اللہ سے جو بھی تم مانگتے ہو نا، پھر ایک جامعیت بتا دی، اللہ کو محبوب ترین تمہاری دعاؤں میں سے کون سی دعا ہے کہ تم اللہ سے اپنے لیے اور سارے مومنین کے لیے عافیت کا سوال کرو، عافیت کا سوال کرو۔ اللہ کو محبوب ترین دعا بندے کی یہ ہے۔ عافیت میں ایک جامع دعا ہے کہ تمام شرور سے پناہ اور تمام خیر کی مانگ ہے کہ اللہ جتنے بھی خیر ہیں وہ مجھے عطا فرما، جتنے بھی شرور ہیں اس سے مجھے بچا، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ اور آخر میں پھر اسی روایت کے آخر میں فرمایا کہ الدعاء ينفع، یعنی ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب تشویق دلا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو تم پر لازم ہے کہ تم کو دعاؤں کی کثرت کرو تاکہ تم سعید بنو، شقی نہ بنو، نیک بخت بنو، بدبخت نہ بنو، بامراد بنو، بے مراد نہ بنو۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اور دعا کیا ہے؟ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا فائدہ دیتی ہے اس چیز سے جو مصیبت بندے پر آئی ہے نا اس کو بھی ہٹاتی ہے، اور جو مصیبت اب تک نہیں آئی اس مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ اس لیے کثرت سے دعائیں مانگے اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہم سب کو دعا کی ایک طلب اور تڑپ دل کے اندر پیدا فرمائے، اور ان دعاؤں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔